بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے اور اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ کی نعمتوں سے خوشحال ہو گئی تو یہ قوم اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کا شکار حرام قرار دیا ہے، تو یہ لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ ہفتے کا ہی وہ دن تھا کہ مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں۔ باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی پر اس کے بڑے بڑے حوض بنائے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو نالیوں سے ہو کر بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی اور اس طرح نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ شیطان نے اس قوم کو ورگلایا، اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ترکیب اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے چھوٹے چھوٹی سمندر سے نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوض بنا ڈالے، جس کے ذریعے مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتیں۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو یہ ترکیب بہت پسند آئی، لیکن انہوں نے یہ نہ سوچا کہ مچھلیاں حوض سے آ کر جب قید ہو گئیں تو پھر یہ مچھلی کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے یہ شکار ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس طرح اس گروہ کے 3 قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک وہ جو اس شیطانی چال سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ دل سے اس کو جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور نہ ہی دوسروں کو منع کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے، نہ تم لوگوں ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو جن کو عنقریب اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی چال کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے تھے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا اور بیچا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ وہ اللہ کی اس نافرمانی سے باز آ جائے، لیکن وہ باز نہ آئے اور کھلم کھلا شکار کرنے لگے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن
خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو اتنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زاروں کتار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد کے قوم کے 12,000 لوگ نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران یہ تو نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے ہلاک ہو گئے اور 3 دن میں مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عذاب سے محفوظ کر دیا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر بھی خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب سے محفوظ رکھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کیا ان کی نسل سے بھی کوئی بندر موجود ہے، یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی کی نسل میں سے ہیں۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو حضور کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر یہ عذاب نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ آج کے لوگ یہ بات سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر موجود ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ 3 دن کے بعد مر چکے تھے۔ اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔